بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ حصہ اول، صفحہ نمبر 37۔ توحید اور محبت۔ خدا واحد کے پرستار کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم خود اس کا اور سارے موجودات کا حقیقی منعم ہے، اور جو چیزیں جہاں سے اور جس سے اس کو ملتی ہیں خدا ہی کا فضل و کرم ہے، اور ظاہری اسباب و علل بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ بس دلی محبت اور دوستی کی سزاوار بھی اسی کی ذات ہے، سوائے ذات خدا کے اور کسی سے بلا واسطہ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی سے دوستی کا رشتہ باندھنا منظور ہو تو اس لحاظ سے کہ وہ شخص محبوب خدا ہے، اور بس حب محبوب خدا حب خدا است، چونکہ اس کی دوستی عین محبت خدا اور حکم خدا ہے، جیسا کہ انبیاء و ائمہ کرام علیہم السلام اور مومنین سے محبت کرنا، یا اسی لیے کسی نعمت الہی سے قلبی ملاپ پیدا کرنا کہ یہ عطیہ پروردگار ہے، تاکہ اس کے حصول سے وہ شکر خدا بجا لائے، جس سے قرب الہی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً اہل و عیال اور مال و حیات دنیاوی سے محبت کرنا عبادت پروردگار ہے۔ اس کے برعکس خوشنودی خدا کو نظر انداز کر کے براہ راست ان سے یا کسی چیز سے محبت کرے تو فرد شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر غیر خدا کی دوستی زیادہ شدت سے ہو اور خدا کی محبت نسبتاً کم ہو، یہاں تک کہ دونوں محبتوں کے تصادم کی صورت میں غیر خدا کی دوستی کو ترجیح دیتا ہو، تو شرک کے علاوہ حرام بھی ہے، اسی لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں خدا سے زیادہ مال دنیا کی محبت، لہذا اس کے لیے ممکن نہیں کہ حکم خدا کے مطابق واجبات مالی ادا کرے۔ اس بارے میں بہت سی قرآنی آیتیں اور احادیث وارد ہیں۔ بطور مختصر 3 مختصر روایتیں نقل کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، سئل ابو عبداللہ عن قولہ تعالی الا من اتى اللہ بقلب سلیم فقال علیہ السلام القلب السلیم الذی یلقى ربہ وليس فیہ احد سواہ، قال علیہ السلام وکل قلب فیہ شرک او شک فہو ساقط۔ اصول کافی باب الاخلاص۔ کسی نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیہ مبارک کے معنی دریافت کیے تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال و اولاد فائدہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ خدا کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سالم دل وہ دل ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے تو اس کے سوا اور دوسرے کی محبت اس میں نہ پائے۔ ہر وہ دل جس میں شرک اور شک ہے وہ ساقط یعنی ہلاکت کے قابل ہے۔ نمبر 2، قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا یمحض رجل الایمان باللہ حتی یکون اللہ احب علیہ من نفسہ و ابیہ و امہ و ولدہ و اہلہ و مالہ و من الناس کلہم۔ سفینۃ البحار، جلد 1، صفحہ 201۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایمان بخدا خالص نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس، عزیز، ماں باپ، اولاد، بیوی اور تمام لوگوں یا مال سے زیادہ محبت کرے۔ صفحہ 38۔ نمبر 3، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک چڑے نے اپنے مادہ سے کہا ارے تو مجھے جفت ہونے سے کیوں روکتی ہے؟ میں اس قدر طاقت رکھتا ہوں کہ اگر چاہوں تو حضرت سلیمان کی گنبد کو اپنی چونچ سے اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ جب چڑے کی بات کو حضرت سلیمان کے کانوں تک کسی نے پہنچایا، دوسرے پرندے نے پہنچایا، تو وہ مسکرائے اور دونوں کو دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ یہ زبانی دعویٰ جو تم کر رہے ہو وہ عملی طور پہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ عرض کیا ہرگز نہیں، لیکن باتوں سے میں اپنی شخصیت کو بیوی کے سامنے سنوار کر پیش کر کے اپنی بزرگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مروب ہو جائے، اور عاشق معشوق کے درمیان ہونے والی باتوں پر ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان نے مادہ چڑیا سے فرمایا تم کیوں اس سے روگردانی اور بے اتنائی کر رہی ہو جبکہ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے چونکہ اس کی محبت دوسرے کے ساتھ ہے۔
پس حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل ان باتوں سے متاثر ہوا اور وہ بہت رونے لگے اور 40 دن تک اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلے اور دعا کی کہ خدا بند عالم چڑے کے دل کو اپنے جوڑے کے علاوہ دوسرے کی محبت سے پاک کر دے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 200۔ چوتھا مقام اطاعت میں توحید اور شرک۔ مومن جب یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور مدبر و مربی اپنا اور ساری مخلوقات کا صرف ایک ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عقل اور ایمان کی روح سے خدائے واحد کے علاوہ اور کسی کی فرما برداری نہیں کرتا اور نہ ہی حاکم تسلیم کرتا ہے، اور فقط اسی کو لازم الاطاعت جانتا ہے، اور اپنے علاوہ دوسرے موجودات بھی اس کی قدرت و قوت کے مقابل عاجز و ضعیف ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام مخلوقات اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ ہی ضرر کا دفاع کر سکتی ہیں اور نہ موت و حیات اور حشر و نشر کا اختیار۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کیونکہ ولایت یعنی مطلق سرپرستی و اختیار کل اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ البتہ اگر خدا خود کسی کو ولایت پر متعین کرے اور مخلوق خدا کے امور کا مرجع و مرکز قرار دے تو اس صورت میں وہ بھی لازماً واجب الاطاعت ہوگا، کیونکہ وہ منسوب من اللہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ احکام۔ ولایت الہیہ کا سلسلہ انبیاء کرام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے کے علاوہ زمانہ غیبت صغریٰ میں نواب خاصہ اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں نواب عامہ پر منحصر ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ 4 آیت 28۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو سورہ 59 آیت 7۔ جو تم کو رسول امر کرے اسے لے لیا کرو اور جس سے منع کرے اس سے بعد رہا کرو۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ 4 آیت 62۔ اے صاحبان ایمان، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صفحہ نمبر 39۔ اولی الامر کون ہے؟ صاحبان امر کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے کئی اقوال ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکام ہیں۔ یہ قول علم و حجت سے دلیل سے خالی ہے۔ اگر حاکم ہو اور عدالت نہ ہو اور حکم خدا کو جاننے میں سب سے زیادہ ماہر نہ ہو، خواہشات نفسانی کا مخالف نہ ہو، اپنے آقا کا مطیع نہ ہو، وغیرہ ہو غیرہ تو اجتماع ضدین یا نقیض لازم آتے ہیں۔ یہ دیگر باتیں ہماری موضوع بحث سے خارج ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب کا قول ہے کہ متعتان محلتان فی عہد رسول اللہ وانا احرمہما، 2 متع یعنی متع حج اور متع نساء رسول خدا کے زمانے میں حلال تھے اور میں نے دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ بس جو کوئی ان کو اول الامر جانتا ہے اسے چاہیے کہ پیغمبر خدا کے حکم کے مطابق متع کو حلال جانے، جیسے کہ خود اس نے اعتراف کیا ہے، اور حرام بھی جان لیں جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے۔ جب موضوع ایک ہی ہے اور اس کے متعلق 2 مختلف حکم صادر ہوتے ہیں تو اجتماع ضدین یا نقیض لازم آتا ہے۔ حب علی حکم پیغمبر سے ہونی چاہیے یا معاویہ کی نسبت سے؟ مثلا معاویہ علی کے ساتھ جنگ کرنا واجب جانتا تھا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ فرمایا کہ علی علیہ السلام سے لڑنا میرے ساتھ لڑنا ہے، اور معاویہ علی سے بغض رکھنے کا حکم دیتا تھا، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوستی واجب اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ چنانچہ اس بارے میں قرآن شاہد ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ 42 آیت 22۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے علاوہ تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اس صورت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لازمی نتیجہ محبت حضرت علی اور ان سے صلہ و صفائی ہے، اور معاویہ کو اول الامر تسلیم کرنا حضرت علی سے بغض رکھنے اور جنگ کرنے کے مترادف ہے۔
اس صورت میں بھی اجتماع نقیض یا ضد دین لازم آتا ہے۔ اولی الامر ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اولی الامر کا منصب صرف امراء و حکام کے لیے ہی مخصوص سمجھنا آیہ مذکورہ کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ذکر فرمایا، یعنی اولی الامر کی اطاعت عین اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اطیعوا اولی الامر منکم نہیں فرمایا، بلکہ تیسری مرتبہ اطیعوا کی تکرار کرنے کے بجائے واو عطف استعمال کیا گیا، بائی معنی کہ اطاعت اولی الامر عین اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے اطاعت سارے مکلفین کے لیے عام ہے، کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح تمام اوامر میں اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ عقلاء کی نظر میں یہ درست نہیں، بلکہ اولی الامر خود رسول کی طرح ہیں اور ہر قسم کے سہو و خطا سے پاک اور معصوم ہیں، تاکہ مکمل اطمینان سے ان کی پیروی اور اطاعت کر سکیں۔ کیا اولی الامر سے مراد علماء ہیں؟ مذکورہ مطالب سے بعض علماء عامہ کے قول کا بطلان واضح ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، حالانکہ علماء معصوم نہیں ہوتے، سب جائز الخطا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے اقوال اور ان کے آراء ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ عصمت باطنی امر ہے اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے اولی الامر کا تعین و انتخاب خدائے عالم الغیب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ 12 امام اولی الامر ہیں۔ بہت سے شیعہ اور سنی کی کتب کی معتبر روایات موجود ہیں جن میں اولی الامر تعین کر کے ائمہ اثنا عشر میں منحصر کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک مشہور روایت حوالے کے طور پہ یہاں ذکر ہوتی ہے، جو کہ خاص و عام دونوں کے نزدیک متواتر ہے۔ پیغمبر اولی الامر کا بیان فرماتے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں خدائے تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں مگر اولی الامر کو نہیں جانتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اولی الامر میرے بعد میرے خلفاء اور مسلمانوں کے ائمہ ہیں، ان میں سے پہلے علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد ان کے فرزند علی بن حسین، اس کے بعد محمد بن علی علیہ السلام، جن کا لقب توریت میں باقر ہے۔ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو ان کو میرا سلام کہنا۔ صفحہ 40۔ ان کے بعد جعفر علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد علی علیہ السلام، ان کے بعد محمد علیہ السلام، ان کے بعد علی علیہ السلام، ان کے بعد حسن علیہ السلام۔ جب حجت ابن الحسن کا نام لیا تو فرمایا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت اور بقیت اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے مشرق اور مغرب کا فاتح قرار دے گا، وہ اپنے پیروں کے درمیان سے اس طرح سے غائب ہوں گے کہ غیبت کا زمانہ طولانی ہونے کی بنا پر لوگ ان کے وجود کی تصدیق نہیں کریں گے مگر ایسے مومن کے جن کا دل اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہو۔ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا شیعوں کو ان کے غیبت سے فائدہ ہوگا؟ فرمایا جی ہاں، لوگ اس طرح سے فیض یاب ہوں گے کہ جس طرح سے بادل کے پردے میں موجود سورج کی روشنی سے موجودات عالم بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اطاعت بھی عین اطاعت خدا ہے، منقول از تفسیر منہاج الصادقین۔ اس کے علاوہ مزید معلومات کی خواہش مند کتاب غایۃ المرام کی طرف رجوع کریں۔ اس کتاب کے باب 59 میں اہل سنت کی 4 حدیث اور 14 شیعہ احادیث نقل کی ہیں۔ اسی کتاب کے 140ویں باب امامت میں 4 اہل سنت کی احادیث اور 27 شیعہ احادیث منقول ہیں۔ عادل مجتہد کی اطاعت۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں جامع شرائط فقیہ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اس کی اطاعت عین اطاعت امام ہے کیونکہ وہ امام کی جانب سے منسوب ہے۔ چنانچہ توقیع حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج شریف میں لکھا ہوا ہے کہ انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فرضوا بہ حکما فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منہ فإنما بحکم اللہ استخف وعلینا رد والراد علینا کالراد علی اللہ وہو علی حد الشرک باللہ۔ کتاب کافی۔
فکر و نظر سے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم میں سے اثنا عشری اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہماری احادیث کو روایت کرتا ہو اور ہمارے حلال و حرام کو دیکھتا ہو اور ہمارے احکام کو وہ جانتا ہو، بس تم اس کے حکم پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک اس شخص کو میں تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں، جب وہ ہمارے احکام کے بارے میں حکم صادر کرے تو اسے قبول نہ کرنے والا یقیناً حکم خدا کا استخفاف کرتا ہے اور ہلکا شمار کر کے اس کی تردید و انکار کرتا ہے۔ ہمارے احکام سے روگردانی شرک باللہ کی حد ہے۔ آزاد فقیہ پیروی کے قابل ہے۔ فقیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیاوی شہرت اور جاہ و جلال کا طالب نہ ہو، اس کے دل میں باطل تعصب نہ ہو۔ اس قسم کی صفات سے متصف فقیہ کی پیروی کرنی چاہیے، اگرچہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ پرہیزگار بھی موجود ہو۔ چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث عالم ربانی شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے کتاب احتجاج میں خبر واحد حجت ہونے کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری سے نقل کی ہے، جس کی عبارت یہ ہے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ فقہا میں کوئی فقیہ ہونے کے علاوہ اپنے نفس کا نگران، دین کا محافظ، خواہشات نفسانی کا مخالف اور ہر لحاظ سے اپنے مولا کا مطیع ہو تو ایسی صورت میں عوام کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی اطاعت امام علیہ السلام کی فرما برداری کی مانند واجب ہے۔ والدین کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے۔ والدین کی اطاعت ان لوگوں کی مانند ہے جن کی فرما برداری عین اطاعت خدا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بلا فاصلہ والدین سے احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ 17 آیت 23 سے 24۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا کہ سوائے اس کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے تک پہنچیں اور تیری خدمت کو محتاج ہو جائیں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا، یعنی نفرت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا اور نہ ہی جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو۔ ان کے سامنے نیاز و ادب اور خاکساری کا پہلو جھکائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اس طرح سے تو بھی ان پر رحم فرما۔ صفحہ 41۔ والدین واجب سے منع اور حرام کا امر نہیں کر سکتے۔ ضمناً یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تمام اوامر و نواہی میں مطلق طور پر والدین واجب الاطاعت نہیں ہیں، بلکہ ان کی اطاعت مشروط ہے کہ وہ کسی حرام کا امر نہ کریں اور نہ واجب قطعی کی انجام دہی سے منع کریں۔ اس صورت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے، چونکہ قرآن میں اس کے متعلق واضح بیان موجود ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ 29 آیت 7۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تجھے تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ ایسی چیز کو میرا شریک بنا کہ جس کے شریک ہونے کا تجھے علم نہیں تو والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ ماں باپ کی اطاعت کا وجوب اس قدر مسلم ہے کہ اولاد کی نافرمانی اور مخالفت سے والدین کی ناراضگی اور تکلیف کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ ان کو تکلیف دینا از روئے قرآن حرام ہے۔ اس لیے ماں باپ کسی کام کی انجام دہی کا حکم دیں یا منع کریں مگر بچے ان کی مرضی کے خلاف کام کریں تو لازمی طور پر ناراض ہوں گے اور انہیں تکلیف پہنچے گی۔ اس صورت میں ان کی اطاعت واجب ہے اور مخالفت حرام۔ والدین کی مخالفت میں اذیت کی تفصیل۔ لیکن اس صورت میں جبکہ ماں باپ کسی چیز کی حکم دیتے ہیں یا ممانعت کرتے ہیں مگر اولاد کی عدم تعمیر سے
ان کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وہ چیز اتنی اہم نہیں ہوتی. اس صورت میں مخالفت حرام نہیں ہے. مثلاً والدین اپنے فرزند کو سفر پہ جانے سے روکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سفر پہ جائے تو ناراض نہیں ہوتے، اس لیے سفر مباح ہے. اس کے برخلاف اس کی مسافرت ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے تو یہ سفر معصیت ہے. نماز پوری پڑھی جائے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے. شوہر سے بیوی کی اطاعت. جن افراد کی اطاعت بجا لانا خدا اور رسول کی اطاعت کی برابر سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ایک شوہر کے حق میں بیوی کی اطاعت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مردوں کو عورتوں کے امور میں قیام اور سرپرستی کا حق ہے، کیونکہ خدا نے بعض آدمیوں یعنی مرد کو بعض آدمیوں یعنی عورت پر فضیلت دی ہے. اس کے علاوہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس خوش نصیب بیویاں تو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کو پس پشت جس طرح سے خدا نے حفاظت کا حکم دیا ہے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پہ فضیلت دی اور ان کا قیم یعنی نگراں اور سرپرست اس لیے بنایا ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، جیسے عقل کی زیادتی، حسن تدبیر، جسمانی قوت اور سوچ و سمجھ وغیرہ. اس کے علاوہ ان چیزوں کی وجہ سے جو عورتوں کو خوراک اور پوشاک اور قیام اور مہر بھی دیتے ہیں. بس صالح عورتیں شوہروں کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عفت و عصمت اور شوہر کے اموال و غیر مرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لا امرت المرأۃ ان تسجد لزوجها. وسائل شیعہ کتاب النکاح باب 181 صفحہ نمبر 42. یہ جائز نہیں کہ بشر ایک دوسرے کو سجدہ کریں. اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میاں بیوی کے امور میں تمکین واجب ہے. شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہونے کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام امور میں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا مستحب اور ان کے لیے بہترین عبادت ہے. لیکن تمکین یعنی ہم بستری کے بارے میں شوہر کی اطاعت کرنا فقہا کے نزدیک مسلم واجب ہے، اور گھر سے باہر جانے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا واجب ہے، اگرچہ ماں باپ سے ملاقات یا ان کی عیادت کے لیے جانا ہو. اگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے تو واپسی تک آسمان زمین میں رہنے والے فرشتے اور رحمت و غضب کے ملائکہ اس پر لعن کرتے ہیں. مستحب اخراجات خاوند کی اجازت سے ہونے چاہیے. مستحب اخراجات میں بیوی کا شوہر سے اذن حاصل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے ذاتی مال سے ہی کیوں نہ خرچ کریں، اور بیوی کی نظر اسی شرط پر صحیح ہے کہ شوہر اس سے اجازت دے دے. البتہ واجبات مثلاً واجب حج اور زکوٰۃ و خمس، بلکہ قریبی رشتہ داروں اور ماں باپ سے نیکی کرنے کے بارے میں شوہر سے اذن لینا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ منع بھی کرے پھر بھی شرعاً کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت بجا لائے، اگرچہ وہ اعمال مستحب ہوں یا واجب، یقیناً اس نے خداوند عالم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، وہ بہترین عبادت بجا لائی ہے. ظالم حاکم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. جبکہ یہ معلوم ہوا کہ فقط خدا کی عبادت اور اطاعت جس کو خدا معین کرے اس کی اطاعت واجب ہے. چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 اماموں کے اطاعت، نوابین امام اور بعض دوسرے افراد جن کی اطاعت شرع مقدس کی اور احکام خدا کی تعلیم کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. مگر دعوے اور فیصلوں کے لیے حکام جور کی طرف رجوع کرنا، عدالتوں میں حاضر ہونا یا ان کی درباری حمایت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جیسے طاغوتی حکومت سے رجوع کرنا. ایسی عدالتوں کے ذریعے جو کچھ لیتا ہے وہ سخت اور حرام ہے، اور اگرچہ وہ مال اس کے حق کے ساتھ ہو. چنانچہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم لہ فانما یاخذ مہتا وان کان حقا ثابتا لہ. وسائل شیعہ کتاب قضاء باب 11. اگر کوئی حاکم جور کی عدالت میں دعویٰ ظاہر کرے، اگرچہ اس کا دعویٰ حق پر مبنی ہو یا نہ حق، بے شک اس قسم کے دعوے دار نے طاغوت، سرکش اور معبود غیر خدا کو اپنا قاضی و حاکم قرار دیا ہے، اور جو کچھ اس کے حکم سے لیتا ہے خالص سحت سین ہے اور تے
دین خدا کے خلاف اور حرام ہے، اگرچہ لی ہوئی چیز پر اس کا حق ہونا شرعاً ثابت ہو۔ بالاضافہ قرآن مجید حاکم جور کی طرف رجوع کرنے سے ممانعت کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ 4 آیت 59۔ پس اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو تو اس امر میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، نہ کہ سرکشوں اور حاکم ظالم کی طرف۔ بے عمل عالم پیروی کے قابل نہیں۔ جس طرح سے حق بجانب ہوتے ہوئے حاکم جور کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت ہے، اسی طرح دینی احکام اور شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے مال دنیا اور جاہ و جلال کے طلبگار عالم بے عمل کی طرف رجوع کرنا ممنوع ہے۔ عالم دین کی شرائط کو آزاد فقیہ کی پیروی کے عنوان میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی عالم دین یا فقیہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ممنوع ہے۔ اس بارے میں صرف 2 روایات پیش کی جاتی ہیں۔ دنیا پرست علماء راہ خدا کے لٹیرے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه على دینکم فإن محبا كل شيء يحوط بما أحب وأوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي فإن أولئك قطعوا طريق عبادي المريدين إن أدنى ما أصنع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم، اصول کافی، صفحہ نمبر 43۔ جب تم کسی دنیا دوست عالم کو دیکھو تو اس کو دیندار نہ سمجھو، بے شک جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی حالت اور طبیعت اپنے محبوب جیسی ہوتی ہے، یعنی جس کسی کو حب دنیا ہے اسے آخرت سے سروکار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، یہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا، یعنی ایسا عالم تم کو بھی اپنے جیسا دنیا دوست بنا دے گا۔ یقیناً ایسے علماء میری بارگاہ تک آنے والے بندوں کا راستہ کاٹنے والے لٹیرے ہیں۔ کم سے کم معاملہ جو ان کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنا ساتھ راز و نیاز کا شوق و شیرینی ان کے دلوں سے چھین لوں گا۔ صرف اللہ کے لیے فقیر ہونا چاہیے۔ عن ابی جعفر علیہ السلام من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او یمارس بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوا مقعدہ من النار ان الریاسہ لا تصلح الا لأہلہ، کافی۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ اگر کوئی علماء کے ساتھ فخر کرے یا بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑنے یا ریاست ملحوظ رکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنی ٹھہرنے کی جگہ کو آگ سے بھر دیا۔ بلا شبہ ریاست سرداری الگ چیز ہے اور وہ اس کے اہل کے لیے سزاوار ہے مگر اہل علم کے لیے نہیں۔ عوام مقصر ہیں۔ در حقیقت وہ تمام افراد جو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کی جانب سے معین علماء ربانی سے جان بوجھ کر کنارہ کشی اختیار کرنے والے، خواہشات نفسانی پورا کرنے کی خاطر دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایسے لوگ مقصر ہیں، یعنی باوجود قدرت احکام اللہ ترک کرنے والے ہیں، اور اس آیہ شریف کا کے مصداق ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاثیہ آیت 23۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ 5واں مقام، عبادت میں توحید اور شرک۔ پروردگار عالم نے اپنے عظیم فضل و کرم کے اظہار کے لیے تمام بندوں کو دعوت عام دی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس کی رحمت و برکت اور گوناگوں نعمتوں سے بے شمار فیض حاصل کریں اور ایسے بلند درجات کے فائز ہو جائیں جو اس سے پہلے کبھی آنکھ نے دیکھے نہ ہو، نہ
کسی کے کان کو سننے کی توفیق ہوئی ہو، نہ کسی کے دل کو سوچنے اور تصور کرنے کی سعادت ہوئی ہو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، سورہ 32 آیت 17۔ کوئی نفس یہ جانتا ہی نہیں کہ ان کے اعمال کی جزا میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نزدیک ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ بشر خاکی کجا رب العالمین کجا، اس قول کے مطابق مالک تراب و رب الارباب چے نسبت خاک رب عالم پاک، اللہ پاک کے بندے وسیلہ اور آمادگی کے سوا ذاتی استعداد و قابلیت کے بغیر قرب الہی کے وسیع و عریض بساط پر ہرگز قدم نہیں رکھ سکتے، چونکہ بندہ ناچیز بلا واسطہ اور بلا عمل مجرد و محض کی قربت کی خواہش کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے خدائے علیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے حضرت خاتم الانبیاء و ائمہ الہدیٰ علیہ السلام کو بندگان خدا کے لیے وسائل اور ان کے توسط سے عبادات کو ذریعہ قربت قرار دیا، تاکہ ان مضبوط رشتوں کو تھام کر ابد خاکی کے لیے اپنے معبود عالی تک رسائی ممکن ہو جائے۔ وسیلے سے نفس انسانی اس طرح متاثر ہوتا ہے اور جبلت تبدیل ہو جاتی ہے جس طرح سے کیمیا چھونے سے تابع کی طبیعت و صورت بدل کر کھرا سونا بن جاتی ہے۔ صفحہ 44۔ اسی طرح خدا کی عبادت کی نورانی اثرات سے تاریک نفوس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور دلوں کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ پھر تمام مراتب پاکیزگی طے کرنے کے بعد عبادت کی برکت سے قرب الہی کی بساط پر قدم رکھ کر دو جہاں کی خیر و خوبی سے شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت میں خلوص۔ قبول عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے اہم شرط نیت میں خلوص پیدا کرنا ہے، اور بلکہ عمل میں خلوص ایسا ہی ہے جیسے کہ جسم میں جان کا ہونا۔ اگر عبادات خالص نہیں تو مقرب درگاہ الہی ہونا تو درکنار بندے کو اپنے خالق سے اور زیادہ دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اس موضوع سے متعلق بہت سی آیتیں موجود ہیں اور ان میں چند ایک تبرکن ذکر ہوتی ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ 98 آیت 4۔ ان کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پرستش کریں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین حنفاء، سورہ 29 آیت 14۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کروں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ 7 آیت 29۔ اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ 18 آیت 110۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا آرزو مند ہے تو اسے اچھا خالص عمل بجا لانا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریائے سمعہ سے پرہیز کرے۔ ریاکار مشرک ہے۔ معتبر روایات سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ دکھاوے کا کام کرنے والا شخص مشرک و منافق ہے اور وہ پروردگار عالم کے عذاب میں گرفتار ہو کے اس کا غضب کا نشانہ بنتا ہے، خواہ اس کی ریا واجبات میں سے ہو یا مستحبات میں سے، چاہے وہ مستقل ریاکار ہے یا شرکت کے طور پہ۔ بالفاظ دیگر وہ مخلوق سے قریب تر ہونے اور ان کے نزدیک اپنے آپ کو محترم بنانے اور ان کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امر خدا کی فرمانبرداری کا قصد بھی رکھتا ہے اور اس کی رضایت و قربت کا آرزومند بھی ہے۔ اس قسم کے تعبد کو شرک در مقام عبادت کہتے ہیں۔ قارئین محترم کو مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے اس موضوع سے متعلق کئی آیات شریفہ یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں ایک سورہ نساء کی یہ آیت بھی ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ وقاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، سورہ 4 آیت
142 بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا انہیں ان کے مکر و فریب کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کراہت سے کھڑے ہوتے ہیں اور فقط لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ریا کرتے ہیں، دل سے خدا کی یاد کم کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفر اور ایمان کے درمیان تردد کی حالت میں جھول رہے ہوتے ہیں، نہ مومنین کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے باطن کفر سے بھرے ہوئے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ ہیں چونکہ بظاہر مسلمان ہیں اور مومنین سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سورہ معون میں فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراعون، سورہ 107 آیت نمبر 4۔ سخت عذاب ان ریاکار نماز گزاروں کے لیے تیار ہے جو کہ اپنی نماز سے غافل و بے خبر رہتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ اپنے اعمال کو دکھاوے کے واسطے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ صفحہ 45۔ ریا شرک اصغر ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر قیل وما شرک الاصغر فقال صلی اللہ علیہ وسلم الریا یقول اللہ تعالی یوم القیامت اذ جاز العباد باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم ترون لهم فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم بحار الانوار۔ بے شک تمہارے بارے میں جس چیز سے مجھے زیادہ تر خوف ہے وہ شرک اصغر سے ہے۔ کسی نے عرض کیا اے پیغمبر چھوٹے شرک سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ ریا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی جزا دینے لگے تو ریاکاروں سے فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے تھے، انہی سے اپنے اعمال کا صلہ لے لو۔ کیا ان سے صلہ ملنا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ریاکار اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما نجات غدا فقال صلی اللہ علیہ وسلم انما النجات فی ان لا تخادعوا اللہ فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ويخدع نفسه لو يشعر فقيل له وكيف يخادع الله قال صلى الله عليه وسلم فيعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره فاتقوا الله واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله ان المرائی یدعا یوم القیامت بأربعۃ سماء یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر حبط عملک وبطل اجرک ولا خلاق لک اليوم فالتمس اجرک ممن کنت تعمل له محجۃ البیضاء بحار الانوار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کیسے حاصل ہو؟ فرمایا نجات اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرے۔ بے شک کوئی اللہ کو دھوکہ دینے چاہ رہا ہے تو خدا اسے دھوکہ دیتا ہے، یعنی اسے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے اور ایمان اس سے چھین لیتا ہے۔ اگر وہ شعور رکھتا ہے تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے نہ کہ خدا کو۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ و فریب دے سکتا ہے؟ فرمایا بندہ حکم خدا تو بجا لاتا ہے مگر اس کا قصد غیر خدا کی خوشنودی ہوتا ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو، ریا سے پرہیز کرو، یقیناً ریا اللہ سے شرک باندھنا ہے۔ بے شک قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر یعنی گناہگار، اے غادر یعنی مکار، اے خاسر یعنی زیاں کار، تیرا عمل باطل، تیرا اجر و ثواب ضائع ہو گیا، آج تیری کوئی وقت نہیں، جاؤ جس کے لیے تم یہ اعمال بجا لائے ہو اسی سے اجر و ثواب مانگو۔ جہنم کی آگ ریاکاروں سے روتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه اللہ والدار الآخرۃ ثم ادخل فیہ رضی احد من الناس کان مشرکا بحار الانوار۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اگر کسی بندہ خدا نے کوئی عمل خیر انجام دیا ہے اور اس کا قصد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہو، اگر اس عمل میں مخلوق کی خوشنودی شامل کی گئی تو وہ مشرک قرار پائے گا۔ ان النبی ان النار یعجون
من اہل الریا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یعج النار قال من حد النار التي يعذبون بها۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کی آگ اور اہل جہنم ریاکاروں کے سبب فریاد کرتے ہیں۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کس طرح روتی ہے؟ فرمایا آگ کی گرمی کی شدت سے کہ جس میں ریاکار لوگ مبتلا عذاب میں جہنم نالہ فریاد کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا صفحہ 46 ان اللہ بعث محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ الی عبادتہ، جلد اول سفینۃ بہار۔ بے شک خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اس کے بندوں کو لوگوں کی پرستش سے روک کر خدا کی عبادت کی جانب رہنمائی کریں۔ کبھی عبادت گزار کو اس کی عبادت آگ کی طرف کھینچتی ہے۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لائیں گی جو دنیا میں نماز گزارتا ہے، اس سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی ہیں مگر تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری مدح سرائی کریں اور کہیں کہ دیکھو کیسی اچھی نماز پڑھتا تھا، بس اس شخص کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے کو لائیں گے جو قاری قرآن ہوگا، اس سے کہیں گے تلاوت کے وقت تمہارا قصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تمہارا لحن و قرت بہت اچھی ہے، بس اس کو بھی آگ کی طرف لے جائیں گے۔ تیسرے کو حاضر کریں گے جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، اس سے کہیں گے جہاد سے تمہارا قصد تھا، کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا پہلوان اور شجاع ہے، اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ چوتھا آدمی راہ خدا میں خرچ کرنے والا تھا، اس سے کہیں گے تمہارا قصد تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں گے، پھر اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ لالی الاخبار رباب باب 8۔ بہت احادیث بلکہ متواتر روایتیں ملتی ہیں کہ ریاکار مشرک ہوتا ہے، صاحبان دل اور اہل ایمان کے لیے یہی کافی ہے۔ خلوص کی فضیلت اور ریاکار کی مذمت۔ بہت سی روایتوں سے یوں استفادہ ہوتا ہے کہ ریاکار کے لیے آخرت میں خسارہ، اجر و ثواب سے محرومی، آتش جہنم میں جلنے کے علاوہ دنیا میں بھی وہ اپنی مراد حاصل نہیں کر سکتا۔ بے عبارت دیگر اس کا قصد و نظر مخلوق کے نزدیک عزت و مرتبت پیدا کرنا تھا اور اس میں کامیاب نہ ہوگا بلکہ اکثر اوقات شرمندگی اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ خاسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا اور یہی تو صریح گھاٹا ہے۔ اس کے برعکس مخلص انسان آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی لوگوں کے نظروں میں عزیز و محترم ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیہ مبارک فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف کی آخری آیت۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه اللہ انما یطلب تزکیۃ الناس ویشتہی ان یسمع به الناس فہذا الذی اشرک بعبادۃ اللہ۔ ثم قال ما من عبد ستر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظہرہ اللہ تعالی لہ خیرا وما من عبد یستتر شرا کذهبت الایام حتی یظہر اللہ لہ شطرا، کتاب کافی۔ کوئی شخص نیک عمل انجام دیتا ہے مگر اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نہیں بچا لاتا بلکہ لوگوں سے تعریف و ثنا و خوانی سے منظور ہے اور دل چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور سنیں اور تاکہ شہرت حاصل ہو اور مقبول ہو، فرمائے وہ شخص جس نے اپنے پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بندہ نہیں کہ اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھے، یعنی اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے بجا لائے تاکہ آخرکار خدائے مہربان اس کو منظر عام پر آشکار فرماتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہ اپنے برے عمل کو مخفی نہ رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اس کی تعریف کریں، مگر جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو سر عام کر کے ذلیل و خوار کرتا جائے گا۔